اردو زبان و ادب کی نشر و اشاعت میں انٹرنیٹ کا رول۔ مقالہ نگار ہیں محترمہ صبا ناز عنایت۔ صبا ناز نے ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن میں کراچی یونیورسٹی سے ماسٹر ڈگری حاصل کی ہے اور الیکٹرانک میڈیا کا خاص موضوع رہا ہے۔ ماہنامہ سچی کہانیاں، ماہنامہ دوشیزہ، ماہنامہ پکوان اور کچن سے وابستہ رہی ہیں۔ علاوہ ازیں روزنامہ جہان پاکستان کے اہم نامہ نگاروں میں ان کا خاص مقام رہا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے تعلق سے مختلف رسائل میں شائع شدہ ان کے مضامین ان کے قارئین میں خصوصیت سے پسند کیے جاتے ہیں۔ دور جدید میں انٹرنیٹ ہماری بنیادی ضرورت کا لازمی جز بن چکا ہے۔ اس میں اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آج کوئی فیلڈ ایسی نہیں رہی جس میں کسی نہ کسی مرحلے پر کمپیوٹر بالخصوص انٹرنیٹ کا عمل دخل نہ رہا ہو۔ پہلے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے خطوط تحریر کیے جاتے تھے جو وصول کنندہ کو کئی ہفتوں اور ماہ بلکہ اکثر سال میں وصول ہوتے تھے، لیکن آج انٹرنیٹ نے ہمیں اتنا گلوبلائز کر دیا ہے کہ خط کی جگہ ای میل نے لے لی ہے۔ یہ سب نت نئی ٹیکنالوجی کے سبب ہی ہے جس نے ہمیں انتظار کی جھنجھٹ سے آزاد کرایا اور پوری دنیا کو گلوبل ویلیج بنا ڈالا۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ کیسے اردو ادب کو اس گلوبل دنیا کا حصہ بنایا گیا۔ اردو نستعلیق رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اور اس میں عربی اور فارسی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لہذا جب برصغیر میں ٹائپ رائٹر منظر عام پر آیا تو یہیں نسخ خط استعمال میں لایا گیا، کیونکہ ٹائپ رائٹر سے صرف نسخ رسم الخط یعنی نسخ فونٹ میں ہی اردو لکھی جا سکتی تھی۔ نستعلیق رسم الخط میں تکنیکی اعتبار سے دشواریاں ہیں، کیونکہ اگر مشین پر نستعلیق لکھنے کے حوالے سے بات کریں تو جب ہم کوئی لفظ لکھتے ہیں تو جیسے جیسے نیا حروف لکھتے جاتے ہیں تو ویسے پچھلے لکھے گئے حروف کی شکلیں اور جگہیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ مد کو لکھا جائے تو پہلا حروف میم، اب میم میں دوسرا حروف دال جوڑ دیا جائے تو یہ اپنی شکل اور جگہ بدل لے گا اور لفظ مد کی شکل اختیار کر لے گا۔ انہی تمام پیچیدگیوں کے سبب ماضی میں ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ اردو زبان کو فارسی رسم الخط کے ساتھ نسخ کر دینا چاہیے، جبکہ بعض کی رائے یہ تھی کہ اردو کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اسے رومن یا دیوناگری رسم الخط استعمال کرنا چاہیے۔ دراصل دیوناگری ہندی رسم الخط کے لیے استعمال کی جاتی تھی اور اس بات کو رد کرنے کی اہم وجہ یہی تھی کیونکہ حقیقت میں ہندی اردو زبان سے ہی وجود میں آئی تھی۔ دراصل نستعلیق رسم الخط کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی مدد سے زیادہ الفاظ کم جگہ پر کھپائے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر نسخ خط پر مشتمل کتاب 800 صفحات پر محیط ہے تو نستعلیق خط پر مشتمل 500 صفحات پر ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتابوں اور دستاویزات میں جمع کتنا فرق آ جاتا ہے، لیکن نستعلیق خط میں لکھی گئی عبارت کی لائن سیدھی نہیں ہوتی، یعنی حروف اپنی پوزیشن کے اعتبار سے کبھی لائن کے اوپر تو کبھی درمیان میں تو کبھی لائن کے نیچے آتے ہیں۔ اس لیے پروگرامنگ کے ذریعے حروف کو ملانا انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ اس کے برعکس نسخ خط میں لکھی گئی عبارت کی لائن سیدھی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ نستعلیق فونٹ بنانا ایک پیچیدہ کام ہے۔ دور کمپیوٹر کا آغاز ہوا تو اردو کے دادوں نے بھی کمپیوٹر کے ذریعے اردو کتابت و کمپوزنگ کے حوالے سے اپنی تحقیقات شروع کر دی اور اس سلسلے میں پہلے پہل کاتب اور راقم جیسے سافٹ ویئر منظر عام پر لائے گئے جو ڈیوس نامی آپریٹنگ سسٹم پر مبنی تھے۔ تقریباً 1980 میں پاکستان کے ایک بڑے اشاعتی ادارے کے مالک مرزا جمیل احمد نے جنگ گروپ کے تعاون سے کاروباری نقطہ نگاہ سے ایک نستعلیق نظام تیار کروایا جسے انہوں نے اپنے والد مرزا انور احمد کے نام پر نوری نستعلیق کا نام قرار دیا۔ اس کے بعد 90 کی دہائی میں ونڈوز 3.1 اور ونڈوز 9.5
آئے تو ان آپریٹنگ سسٹمز کی بہتر سہولیات کو استعمال میں لیتے ہوئے پاکستان میں ماہر اور اردو 98 نامی سافٹ ویئر متعارف کروائے گئے، جبکہ ہندوستان میں ان پیج اور صفحہ ساز اردو پیج کمپوزر بنائے گئے۔ آج دنیا بھر میں اکثریت اردو کمپوزنگ کے لیے ان پیج ہی استعمال کرتے ہیں، اور پریس میں بھی اکثریت اسی سافٹ ویئر کو ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ حیدرآباد ہند میں آج بھی اردو کمپوزنگ کے لیے صفحہ ساز سافٹ ویئر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سافٹ ویئر حیدرآباد میں اس وقت بنایا گیا تھا جب مرزا جمیل احمد نے نوری نستعلیق نظام کی کچھ تختیاں ہندوستان میں فرحان اشہر کے حوالے کی، جنہوں نے انہی تختیوں کی مدد سے بعد ازاں راجو شریواستو کے ساتھ مل کر صفحہ ساز سافٹ ویئر کی بنیاد رکھی۔ یوں برصغیر میں کمپیوٹر کے ذریعے کتابت کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ یوں تو اردو کمپوزنگ کے لیے کئی سافٹ ویئر بنائے گئے، لیکن 2000 میں بننے والے ان پیج کا متبادل نہیں بن سکا، جسے ہندوستانی کنسپٹ سافٹ ویئر نامی کمپنی میں 2 غیر مسلم انجینئرز رارندر سنگھ اور جے گپتا نے بنایا۔ بے شک ان پیج آج بھی اردو کمپوزنگ کے لیے ایک معیاری سافٹ ویئر ہے، جبکہ کمپیوٹر کی بنیاد رکھی گئی اس وقت صرف انگریزی زبان کی کمپوزنگ کی جا سکتی تھی، اور اردو کی طرح دیگر زبانیں بھی کمپیوٹر ٹائپ کرنے سے قاصر تھا۔ ایسے میں ان پیج اردو کمپوزر کسی تہلکہ سے کم نہیں تھا، لیکن مسئلہ ابھی بھی حل نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان سافٹ ویئرز میں لکھی جانے والی تحریر صرف انہی سافٹ ویئرز میں دیکھی جا سکتی تھی۔ اگر کسی دوسرے سافٹ ویئر یا انٹرنیٹ پر لے جانا ہوتا تو پہلے اس تحریر کو تصویری شکل میں منتقل کرنا پڑتا تھا، پھر مطلوبہ جگہ پر لے جایا جاتا، جسے کمپیوٹر کی زبان میں اردو نہیں تصویری اردو کہا جاتا ہے۔ اردو زبان کو 21ویں صدی کی جدید ٹیکنالوجی کی دہلیز پار کرنے میں تاخیر تو ہوئی، لیکن اب اردو ادب کو انٹرنیٹ پر مکمل حیثیت حاصل ہے۔ اسمارٹ فونز، آئی فونز، ٹیب اور بالخصوص گلیکسی نوٹ کے ذریعے اردو یونیکوڈ نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ گو کہ اردو زبان کا فروغ سست رہا بطور ان پیج و تصویری، اور اردو کچھوے کی چال چلتے چلتے اردو یونیکوڈ کی صورت میں اس دنیا کی دیگر زبانوں کے مد مقابل پہنچا دیا ہے، جو آنے والے وقتوں میں مزید پروان چڑھے گی۔ موجودہ دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اردو رسم الخط کو نستعلیق کے ساتھ زندہ رکھنا بے حد ضروری ہے، جس کے لیے اردو یونیکوڈ ترقی کی منازل طے کروانا لازمی ہے، وگرنہ اردو زبان کا فروغ ممکن نہیں۔